أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. سبحان الله. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مومنوں کی زبان پہ جب بھی ذکر تاجدار آئے پھر لازم ہے کہ اس کے بعد ذکر چار یار آئے. سبحان اللہ. وہ بکر و عمر و عثمان و حیدر جب ہوں باغباں تو پھر کیوں نہ باغ مصطفیٰ میں بہار آئے. انتہائی واجب احترام معزز مکرم علماء کرام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، آج کی یہ خوبصورت محفل ذکر حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبصورت عنوان سے معلوم کے لیے بات پذیر ہے، اور ہمارے بھائی محمد اجمل قادری صاحب کے والد محترم جناب محمد اشرف بھٹی صاحب، اللہ ان کی قبر کو منور فرمائے. آمین جی. وہ چاند رات کو انتقال کر گئے تھے، ان کے ایصال ثواب کے لیے اس کا انعقاد کیا گیا ہے. آپ مغرب سے لے کر گرمی کے اس موسم میں علماء کرام کے بیانات، تلاوت قرآن اور حمد باری تعالی، نعت رسول، عظمت اصحاب رسول سماعت کر چکے ہیں. میں زیادہ وقت آپ کے لیے بغیر بہت ضروری باتیں آپ کی خدمت میں گزار کروں گا. اس سے قبل کہ میں اپنی گفتگو شروع کروں، ہم سب کو اپنی نیت اللہ کی رضا کے لیے خالص کر لینی چاہیے. ہم یہاں جتنے بھی موجود ہیں اللہ کی رضا کے لیے جمع ہیں، اور میری زبان سے کوئی قرآن کی آیت، حدیث نبوی، دین کی بات، کوئی دین کا جملہ نکلے، اللہ پاک اس کا ثواب بھائی اجمل صاحب کے والد محترم کی روح کو پہنچا کر ان کی آخرت کی منزلوں کو آسان فرمائے. اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے لوگ یہاں میرے سمیت بیٹھے ہیں، ہمارے والدین میں سے والدہ یا والد یا دونوں عزیز و اقارب رشتہ دار جو دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ پاک میری زبان سے جو دین کی بات
حدیث قرآن کی آیت کوئی شریعت کی بات نکلے اس کا ثواب ان کی روحوں کو بھی پہنچا دے آمین میرے بھائیوں اور احترام دوستو بھائیوں یہ محافل یہ کانفرنسیں یہ اس لیے منعقد نہیں کی جاتی کہ وہاں آگے کسی کو چیک کیا جائے اپنے دل کے اندر جو مراد ہے اس کی تصدیق کی جائے بلکہ یہ محافل اس لیے منعقد کی جاتی ہے کسی کے عقیدے کی اصلاح ہو جائے دین کی بات سمجھ آ جائے اب اتنے سارے ہم لوگ یہاں موجود ہیں ایک بندے نے دین کی ایک بات کو سن کر اس پر اگر عمل کر لیا تو انشاءاللہ ہمارا یہاں بیٹھنا گرمی کے اندر یہ بیکار نہیں جائے گا انشاءاللہ اور ہو سکتا ہے کہ رب العالمین اس محفل کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے میرے واجب احترام دوستو بھائیوں والدین کی عظمت والدین کی خدمت والدین کی اطاعت یہ وہ مسئلہ ہے جس کو ہم نے معاشرے میں سب کی آخر میں رکھا ہے والدہ ہو یا والد ماں ہو یا باپ ان کی خدمت ان کی اطاعت ان کی فرما برداری اس کا اللہ کے ہاں اتنا مقام ہے آج تک ہم نے یہ کبھی سوچنا گوارا نہیں کیا جو مسئلہ ہم نے اپنے ماحول اور معاشرے میں سب کی آنکھوں میں رکھا ہے رب العالمین نے اس کو پہلی صف کے اندر پہلے نمبر پہ رکھا ہے اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا 15واں پارہ ہے قرآن پاک کا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا یہ رب کا فیصلہ ہے ازل سے فیصلہ ہے قَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ اس میں دوسری کوئی رائے نہیں اس میں کوئی رائے نہیں یہ رب العالمین کا فیصلہ ہے عبادت ہوگی صرف اور صرف ہوگی کہ رب العالمین کی ہوگی کس کی ہوگی بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے اگر بات نہیں سمجھ آ رہی تو اسپیکر کو بند کر دیتے ہیں میرا مقصد یہ آنے کا کہ بات آپ کو سمجھ آ جائے اگر نہیں آ رہی تو اس کو بند کر اگر آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے نا تو تھوڑا سا بولے تاکہ مجھے پتا چلے کہ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے عبادت کس کی اللہ کی اللہ کے علاوہ عبادت کسی کی نہیں ہوگی یہ اللہ کا فیصلہ ہے اور اس آیت کا اگلا جملہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا والدین کے ساتھ حسن سلوک ہوگا والدین کے ساتھ کیا ہوگا حسن سلوک کس کا فیصلہ ہے بولیے اب دیکھو قرآن پاک میں بنی اسرائیل کے لیے بھی یہ آرڈر تھا تورات میں بھی یہی آرڈر ہے انجیل میں بھی یہی آرڈر ہے زبور میں بھی یہی آرڈر ہے اور قرآن پاک میں بھی یہی اللہ کا حکم ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا عبادت اللہ کی اور حسن سلوک والدین کے ساتھ ہوگا اب جب اللہ نے والد کی اطاعت والد کی خدمت ماں ہو یا باپ یا دونوں کی اطاعت فرما برداری تابعداری کو اپنی عبادت کے ساتھ رکھا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا یہ رب کا فیصلہ ہے آگے چلیے قرآن
دیکھ تیرے والد کا کیا حال ہے، ماں کو دیکھ تیری ماں کا کیا حال ہے، محلے میں دیکھ، معاشرے میں دیکھ، پڑوس میں دیکھ، یہ تیرا دلہا کیسے لاٹھی لے کے در در پہ پھر رہا ہے، لیکن قرآن کہتا ہے وَكَذَلِكَ اللہ تعالیٰ لا الہ میرے بندے، باپ تیرا ہے، ماں تیری ہے، کما کے تجھے دیتا ہے، پرورش تیری کرتا ہے، ضروریات تیری پوری کرتا ہے، لیکن اس کی عظمت اور حکمت کو میں نے اپنی عبادت کے ساتھ رکھا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کے ہاں اتنی اہمیت کا ہمیں مسئلہ ہے، انشکرلی وَلِوَالِدَيْكَ وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ اللہ کہتا ہے میرا بھی شکریہ ادا کرو، والدین کا والدین کا شکریہ ادا کرو۔ علماء بیٹھے ہیں، مدارس میں حدیث کی کتاب پڑھائی جاتی ہے، چھوٹی سی ہے 3-4 صفحوں کی، جوامع الکلم، اس میں 40 حدیثیں ہیں، اس میں ایک حدیث موجود ہے، یہ پہلے سال کے طالب علم کو پڑھائی جاتی ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الکبائر، کبیرہ گناہ کون کون سے ہیں؟ کبیرہ گناہ، کبیر بڑے کو کہتے ہیں، اس کا مطلب کیا؟ بولو، بڑا گناہ، یہ ایک لمبی فہرست ہے، شاید ہم نے اس نہج میں کبھی سوچا ہی نہیں ہے، اور کئی گناہ معاشرے کے اندر ایسے ہم نے کبھی ان کو گناہ تصور ہی نہیں کیا۔ شراب پینا گناہ نہیں نا، استغفر اللہ، استغفر۔ اگر گناہ ہوتا تو ہم نہ پیتے۔ کسی کو گالی دینا گناہ، کسی کی مرغیاں چرا لینا، بکرے کی تو چوری ہوتی، مرغی کی چوری نہیں ہوتی، جو ہوتی ہے کسی کے پٹھے چوری، یہ گناہ ہے؟ سوچ لو، ایمانداری سے بتاؤ کبھی ہم نے اس نہج میں سوچا ہے زندگی میں کبھی؟ بدگمانی کرنا، کسی کے بارے میں مسجد میں بیٹھ کر بدگمانی کرنا، فلاں مولوی ایسا ہے، فلاں مولوی ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، یہ بھی گناہ ہے۔ بولو، کسی پہ بہتان لگانا، یہ تو ہے ہی نہیں۔ داڑھی کٹوانا، بولو، منڈوانا کٹوانا نہیں نا گناہ۔ ایمانداری سے بتاؤ کبھی ہم نے ان گناہوں کی فہرست سوچی ہے، بنائی ہے، کبھی سوچا ہی ہے یہ گناہ؟ گانا سننا تو گناہ ہے، گھر میں بیوی روٹیاں پکا رہی ہے اور موبائل میں گانے لگے ہوئے ہیں، ہانڈیاں پک رہی ہے، سبزی کاٹ رہی ہے، گانے چل رہے ہیں، ایسے دکان پہ ایک بندہ دکان ہے، سگریٹ کی ہے، پان کی ہے، بوتلوں کی ہے، کپڑے کی ہے، جوتے کی دکان ہے، مٹھائی کی ہے، بھائی تو نے گناہ کرنا ہے، گانا اپنے تک محدود رکھنا، بڑا ڈگ لگا کے پڑوس والوں کو، گلی والوں کو، آنے جانے والوں کو کیوں گناہ کار کرنا ہے؟ گناہ ہے گانا؟ سوچ لو ذرا، توجہ بھی، توجہ توجہ توجہ، یہ ہنسنے والی گانا نہیں، توجہ بھائی، گانا سننا، شراب پینا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی قسم اٹھانا، غیبت کرنا، کسی کے بارے میں بہتان باندھنا، اور ایک دوسرے کے عیب تلاش کرنا، برے لقب سے کسی برے نام سے کسی کو بلانا، نظر کا غلط استعمال کرنا، بد نظری جس کو کہتے ہیں، یہ گناہ نہیں ہے؟ شراب پینا، نشہ کرنا، یہ صرف گناہ نہیں ہے، کبیرہ گناہ ہے، بڑے گناہ ہے، جو توبہ سے معاف، توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے۔ اور یہ تو کرم ہے تجھ پر، اے امت محمدیہ کے لوگوں، اللہ نے تیرا واسطہ، تیرا رشتہ
حبیب خدا سے اپنے محبوب کی امت سے تجھے بنا دیا پیدا کر دیا اس کا کرم کتنے دل پر کبھی تنہائی میں بیٹھ کر اس پہ غور کرنا سوچنا یہ صغیرہ گناہ جس کو چھوٹے گناہ کہتے ہیں کعبے کے رب کی قسم ہے یہ تو بڑا گناہ تھا آمنہ کے لال کی وجہ سے تو وضو کے لیے مسجد کی ٹوٹیوں پہ آئے ہاتھ ہوتا وضو کے لیے ہاتھ دھونے کے ساتھ وضو کا آخری پانی کا قطرہ زمین پہ باغ میں گرتے گناہ تیرے صغیرہ گناہ جو ہاتھوں سے سرزد ہوئے وہ معاف کر دیتا ہے پوری کرنے کے ساتھ رب گناہ کو معاف کر دیتے چہرہ دھونے کے ساتھ رب گناہ معاف کر دیتا ہے توجہ پاؤں دھونے کے ساتھ صغیرہ گناہ رب معاف کر دیتا ہے فجر کی نماز پڑھ پھر ظہر کی پڑھ فجر اور ظہر کے درمیان جتنے صغیرہ گناہ ہے گناہ معاف کر دیتا ہے پھر ظہر سے عصر تک عصر سے مغرب تک مغرب سے عشاء تک عشاء سے فجر تک ایک جمعے سے لے کے اگلے جمعے تک ایک رمضان سے لے کر اگلے رمضان تک رب سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے سبحان اللہ کبیرہ گناہ نہ بڑے گناہ یہ توبہ کے بجائے یہ معاف نہیں ہوتے آپ نے کبھی ایمانداری سے بتاؤ تنہائی میں بیٹھ کر کبھی ذائچہ تیار کیا کبھی سوچا یار یہ کتنے بڑے بڑے گناہ ہیں اور میں روزانہ کر رہا ہوں روزانہ کی بنیاد پہ اور آپ کو ایک بات بتا دوں یہ جو داڑھی کٹوانا اور منڈوانا ہے نا یہ ایسا غلیظ گناہ ہے ایسا غلیظ جرم ہے آپ اللہ کے گھر کے اندر بھی آ جائیں تو بھی جرم آ جائے آپ بیت اللہ میں چلے جائیں پھر بھی جرم آپ کے ساتھ ہے آپ مسجد نبوی میں چلے جائیں تو جرم آپ کے ساتھ ہے داڑھی کٹوانا اور منڈوانا اتنا بڑا جرم ہے اتنا بڑا گناہ ہے تو میں عرض کر رہا تھا کبیرہ گناہ بڑے ہیں بہت سارے ہیں لمبی فہرست ہے صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الکبائر کبیرہ گناہ کون کون سے ہیں میں نے چند گنوان دیا آپ کو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب میں ارشاد فرمایا الاشراک باللہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا کبیرہ گناہ ہے اللہ کے ساتھ شرک کرنا کبیرہ گناہ ہے اب اگلے نمبر پہ آپ کا یہ بھی فرما سکتے تھے شراب پینا کبیرہ گناہ زنا کرنا کبیرہ گناہ تہمت لگانا یہ کبیرہ گناہ ہے اتحاد بازی کرنا کبیرہ گناہ بدنظری کرنا کبیرہ گناہ نشہ کرنا کبیرہ گناہ مسلمان کو گالی دینا کبیرہ گناہ قتل کرنا کبیرہ گناہ بہتان باندھنا کبیرہ گناہ لیکن رحمت کے کائنات کی فراہمی کو اٹھائیے دہائی اٹھائیے یا مشرق اٹھائیے الکبائر آقا کبیرہ گناہ کون سے ہے فرمایا الاشراک باللہ پہلے نمبر پہ خدا کے ساتھ شرک کرنا معبود الوالدین اور دوسرے نمبر پہ ماں باپ کی نافرمانی کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے اللہ کے ہاں کتنی اہمیت ہے اللہ کے ہاں کتنی اہمیت ہے لیکن ہم نے اس کو سب کے آخر میں رکھا ہوا ہے ایسے ہی ہے نا ایمانداری سے بتاؤ ایسے ہی نا سب کے آخر میں اللہ پاک نے کتنی اہمیت دی ہے اللہ کا قرآن کہتا ہے رحمت اللہ تعبدوا الا اياه خیرات کرو یہ بنی اسرائیل کو بھی آڈر تھا یہ تورات میں بھی آڈر ہے انجیل کے اندر بھی آڈر ہے زبور میں بھی آڈر ہے قرآن کے اندر بھی یہی آڈر ہے اللہ فرماتے ہیں وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ عبادت خدا کی ہوگی سجدہ اسی کو ہوگا یہ ماتھا اسی کے سامنے جھکے گا یہ جبین نیاز اسی کا حق اسی کے سامنے جھکے فرمایا
بھی یہ مائی اور بابا ہر گھر میں مظلوم نہیں ہے؟ ایمانداری سے بتا، ہر گھر میں تو نے کبھی اپنے بچپن کو نہیں دیکھا، اپنے بچپن کی زندگی کو کتنی فرمائشیں کیا کرتا تھا تو، تیری زبان پہ کتنی فرمائشیں آیا کرتی تھی، اور یہ سارا دن اینٹیں اٹھا اٹھا کے تیری فرمائشیں پوری کرتا رہا، تجھے پڑھایا، جوان کیا، تیری تربیت کی، تیرے لباس کا، خوراک کا، تیری اکیڈمی کا، تیرے سکول کا اس نے کتنا خیال کیا۔ آج ایمانداری سے بتانا، یہ تیرا بوڑھا بابا تم سے کسی چیز کی ڈیمانڈ نہیں کرتے، اور اپنے بچپن کو دیکھ کتنی ڈیمانڈیں کیا کرتا تھا۔ آج بھی شاید تیری ماں نے پرانے سنبھوک میں تیرے کھلونے سنبھال کے رکھے تو تیری فرمائش کو بلایا کرتے تھے، یہ گھوڑا ہے، یہ طوطا ہے، یہ چڑیا ہے، چھوٹے جوتے ہیں، یہ چھوٹے برتن ہیں، چھوٹے بستر ہیں۔ ایمانداری سے بتاؤ، کوئی بندہ یہاں ہاتھ کھڑا کر کے یہ کہتے کہ آج میرے باپ نے مجھ سے فرمائش کی ہے، بتاؤ کسی کے باپ نے کچھ مانگا؟ تو نے گاڑی مانگی تجھے لے دی، تو نے پلاٹ مانگا تجھے لے دیا، مکان مانگا بنا دیا، بہو کی فرمائش کی وہ لا دی، تیری من پسند لا دی۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ آج یہ 70 سال کا بابا، 80 سال کے تیرے ڈیڈی جان، یہ تیرے پاپا جان، یہ تیرے ابا جان، یہ تیرے اترے ہوئے استعمال شدہ کپڑے پہن کے پر مجبور ہے، یہ تیری اماں، تیری بیگم کے استعمال شدہ کپڑے پہننے پر مجبور ہے، اور اللہ والے کبھی تنہائی میں بیٹھ کے غور کر، یہ تو بچپن میں تیرا یونیفارم، اس کے ساتھ جرسی اور کوٹ اور کوٹ میڈیکل کراتے رہے، اور اللہ والے آج تو نے غور نہیں کیا، اپنے کی عمر 80 سال ہے، اور یہ جو جوتا دے رہا 25 سال والا، یہ اس کو میچ نہیں کرتا۔ اپنی استعمال شدہ جرسیاں، اپنی استعمال شدہ کپڑے، پرانے کوٹ، پرانی چادریں، یہی دیتے ہو نا ماں باپ کو؟ بولو غلط کہہ رہا ہوں؟ یہی ہم دیتے ہیں۔ کبھی کسی نے مطالبہ کیا ہو، ایک بھی مطالبہ ہے، ماں بھی چاہتی ہے، باپ بھی چاہتا ہے، یہ بیٹا کہیں قرب میں بیٹھ کر، پاس بیٹھ کر محبت کے دو بول بولتے، بس یہ ترستے ہیں سننے کو۔ کوئی ڈیمانڈ نہیں، نہ پلاٹ کی، نہ پرمٹ کی، نہ گاڑی کی، نہ کوٹھی کی، نہ مال و دولت کی۔ اگر کسی کا باپ یہ مانگتا ہے تو ہاتھ کھڑا کرے، مانگا کبھی کسی؟ آپ کے باپ نے، آپ کی ماں نے کبھی کوئی ڈیمانڈ کی ہو؟ اور ہم کتنے بےحس لوگ ہیں، کتنے بےحس ہیں۔ وہ بازار جاتے تھے نا جب ہم بچے تھے، وہ 2 4 جوڑے ہمارے لایا کرتے تھے، اپنے نہیں لایا کرتے تھے، اور آج ہم جاتے ہیں تو ہم بھی اپنے ہی لاتے ہیں، ان کے لیے نہیں لاتے۔ بڑا بگاڑ ہے ہمارے گھروں میں، معاشرے میں بگاڑ ہے، اس وجہ سے وہ ترستے ہیں تیری محبت بھری زبان سے تو بول سننے کو۔ حضرت مولانا تقی عثمانی دامت برکاتہ عالیہ، نام آپ نے سنا ہوگا نا؟ مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ عالیہ، ان کی کتاب ہے، انہوں نے ایک واقعہ لکھا اس میں، بڑا مختصر سا واقعہ ہے، سبق ہے وہ۔
फरमाते एक बाबा जी थे, बूढ़ा आदमी, उसका बेटा बाहर की दुनिया में गया, वहां पढ़ा लिखा डॉक्टर बना और मुल्क पाकिस्तान में वापिस आया तो एक दिन घर के सेल में 4 पई लगी है, तो बाप और बेटा दोनों बैठे हुए, तो सेल में जो दरख्त था उस पे आकर कौवा बैठ गया। क्या बैठ गया? कौवा। बोलो। कौवा। कौवा बैठ गया। अब्बा जी पूछते बेटा ये क्या है? कहता जी कौवा। 2-4 मिनट के बाद फिर अब्बा जी ने पूछा बेटा ये क्या है? कहता कौवा। समझो भाई, 2-4 मिनट और गुजरे, बेटा ये क्या है? पुरुष से कहता है कौवा। 4 मिनट के बाद चौथी मरतबा बाबा जी ने पूछा बेटा ये क्या है? उठकर चला गया। कहता पहले नहीं बताया ये कौवा? बात नहीं समझ आती। अब वो बाबा जी अंदर गए अपने कमरे के अंदर, तवज्जो बात समझने वाली, अंदर जाके अपनी सेफ अलमारी खोली, अंदर से एक डायरी निकाली और डायरी लाकर अपने बेटे के सामने रख दी। उसमें क्या लिखा था? आज फलां तारीख है तो मैं अपने घर के शहर में आंगन में 4 पई पे लेटा हुआ हूं, तो फलां नाम का मेरा बेटा जिसकी उम्र 4 साल है ये मेरे सीने में लेटा हुआ है। इसी दौरान घर के आंगन में दरख्त के ऊपर कौवा आकर बैठ गया, तो ये मेरा बेटा 5 मिनट के बाद मुझे पूछता रहा अब्बा ये क्या है? तो मैं जवाब देता रहा बेटा ये कौवा है। फिर पूछता ये क्या? मैं कहता कौवा। फिर पूछता क्या? मैं कहता कौवा। उसने 8 घंटे में करीबन 35 मरतबा मुझसे ये सवाल किया और मैं हर मरतबा कहने से मोहब्बत भरी जुबान में उसको जवाब देता रहा बेटा ये कौवा है। और आज वो जवान हुआ, सिर्फ 4 मरतबा बाप ने पूछा बेटा ये क्या है? दिमाग खराब हो गया। ये माँ बाप कुछ नहीं मांगते, मानते? ईमानदारी से बताओ, कुछ नहीं मांगते। 2 बोल को तरसते हैं मोहब्बत बड़े जो तेरी जुबान से निकले। अल्लाह का कुरान कहता है अम्मा ने मदरसे में दाखिल करवा दिया, मकतब में छोड़ आई और पढ़ते पढ़ते इस आयत पर पहुंचे। रब कहते अनिश्कुरनी वलिवालिदैका वइलैयल मसीर। कुरान को बंद किया, खाना गए तवज्जो कर रहा है और आकर कहते अम्मा जान मुझसे तो काम नहीं हो सकते अगर उसके शुक्रिया अदा करो, तेरे हुकूक अदा नहीं कर सकता अगर मैं मुकम्मल तेरे हुकूक अदा करो, उसकी अदायगी नहीं हो सकती। या उसके हुकूक माफ करवा दे या अपने हुकूक माफ कर दे। बारिकी मुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह की मां कहने लगी बेटा मैंने अपने हुकूक माफ किए, जाओ अल्लाह के हुकूक अदा करो। बस्ती बस्ती शहर शहर फिरे, इल्म हासिल किया, तसव्वुफ पढ़ा, तरीकत पर पाया तो 30 साल तक पढ़ते रहे। 30 साल तक कुरान पढ़ा, शरीयत पढ़ी, हदीस पढ़ी, फिक़ह पढ़ी, तफसीर पढ़ी, दिल पे हाथ रखना 30 साल तक। यार सब नहीं कर सकते, 2 मिनट सबर करो। जल्द साले मौजूदी का क्या चेंज पे बनी मेरे से 30 साल तक पढ़ते रहे। उलमाए कराम नबी के 20 साल के बाद भाग आए, दरबार
کیا ہے اور تیرے لیے سارا کچھ ہے ہی تیرے لیے اپنے لیے رکھا گیا ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی ہے، یوسف پیغمبر بولتا ہے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا. یہ باپ کی محبت اولاد کے ساتھ آج بھونکتا ہے اپنے لیے کیا جائے، میرے لیے بنایا جائے، میری سنت ہے، میری تو بیسی کری. اللہ نے باپ اور بیٹے کی محبت کی دلیل دی ہے. اللہ کے پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام بیٹے کی محبت میں رو رو کر آنکھوں کا نور بنا بیٹھے. قرآن کہتا ہے، قرآن کی بات ہے، نبی نہ ہو گئے. حضرت یعقوب علیہ السلام کس کی محبت میں؟ بیٹے کی محبت. بولو اور اونچی آواز سے، کس کی محبت؟ بیٹے کی محبت میں. اب بھی تجھے شک ہے کہ باپ کے دل میں اولاد کی محبت نہیں ہے؟ اب بھی کہتے ہو باپ کے دل میں محبت نہیں ہے؟ بھائی یزید بستامی نے دروازہ کھٹکھٹایا، ماں نے دروازہ کھولا. کون ہو؟ اماں تیرا بیٹا مسافر آ گیا. ماں سے ملے، صبر ضبط کے بندر ٹوٹے روئے. ماں نے سینے سے لگایا. ایک دن سوئے تھے، رات کو سونے لگے تو ماں نے کہا بیٹا جی اماں جی پانی لا دو، گھر کے برتن خالی ہے. با یزید بستامی کی بات کر رہا ہوں جو قطب ابدال کے درجے کا ولی ہے. برتن خالی ہے، ماہر چلے گئے پانی لینے کے لیے، واپس آئے تو مست ہو گئے. جگانا مناسب نہ سمجھا، آرام میں خلل آئے گا. ماں ہے، علماء نے لکھا ساری رات پانی کا پیالہ لے کر ماں کے چہرے کے سامنے کھڑے رہے. ساری رات تہجد کی اذان ہوئی، اماں نے آنکھ کھولی، پانی تھی، کم سے کھڑے ہو کر رات سے کھڑا ہو. مانا والا کی سنیوں، دل پہ بات جما کے لے جانا. بھائی یزید بستامی کہتے ہیں اماں کی نظریں آسمان کی طرف اٹھی اور ایک جملہ کہا. کیا کہا؟ اللہ میں بھی اس سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بھائی یزید بستامی کہتے لوگوں جو کچھ 30 سالوں میں نہ سیکھ سکا، اللہ پاک نے ماں کی زبان سے نکلے ہوئے ایک دعائیہ جملے سے مجھے عطا کر. ماں باپ اتنی محبت، اتنا پیار. حاجی حج کرنے جاتے ہیں، عمرہ کرنے والے عمرے کے لیے جاتے ہیں، بیت اللہ کے طواف کے بعد کیا کرنا ہوتا ہے؟ جب 7 چکر لگا لیں کسی پریشان ہو گئے، 14 کی مٹی پہ آئی، اتنا کی مٹی بنے گا، پریشان ہو گئے. 4 ٹاکے رکھے نہیں سالہ. بیت اللہ کا طواف کرنے کے بعد کیا کرتے ہو؟ ہاں جی، ہاں جی. سائی اس کو کہتے ہیں. کتنے چکر لگاتے ہیں؟ مسجد جی بیٹھا ہے. بولو اچھی آواز سے. مولوی جی تواڈے کام ہے نا سارے کچھ دین میں یاد رکھیں، ساڈا کام تو نہیں نا، کہ تواڈا کام ہی ہے. اج مولوی کا کام اذان دین مولوی، جنازے پڑھان مولوی ہے جی. دین دیا گلاں یاد رکھن مولوی. ساڈا کام تو نہیں نا. نہیں ساڈا کام ہے تنقید کرنا، تو فتوی لانا. اللہ کا قرآن کہتا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. یہ صفا اور مروہ بیت اللہ کے طواف کے بعد ہر بچہ، بوڑھا، مرد اور جوان یہ 7 چکر لگاتا ہے. اللہ العالمین یہ چکر لگانا اس کو حج کا رکن بنا دیا، اس کو عمرے سے قید کر دیا. اللہ کا قرآن کہتا ہے ان الصفا والمروہ
حضرت حاجرہ کے پاؤں کے خون سے رنگین ہو گئی اور مروا سے جا کر پوچھے جہاں حاجرہ کے پاؤں کا خون لگا یہ صفا سے مروا پر مروا سے صفا پر پھر وہاں سے مروا پھر صفا پھر مروا یہ سار چکر لگائے علمائی کرام نے لکھا اما حاجرہ کو پتہ چل گیا صفا پہ پانی دھوئی رہی مروا پہ پانی دھوئی رہی پھر دوسرا چکر لگایا اے حاجرہ یہ تو بتا دو یہ بار بار چکر کیوں لگاتی ہے اما کہتی ہے کعبے کے رب کی قسم ہے یہ معصوم اسماعیل جو پیار سے تڑپڑا اس کا تڑپڑا دیکھا نہیں جاتا 7 چکر لگائے کس نے ماں نے کس کی محبت میں کس کے لیے بیٹے کی محبت یہ چکر لگائے چکر لگائے ہیں اب بھی کہتا ہے کہ ماں کے دل میں اولاد کی محبت نہیں ہے اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی فرمایا عمرہ کرنے والے حج کرنے والے جب تک یہ ادا نہیں کرے گا نہ تیرا حج قبول ہوگا نہ تیرا عمرہ قبول ہوگا اور آج ایمانداری سے بتاؤ ایمانداری سے تنہائی میں بیٹھ کر میری بات سن کر جا کے بستر پہ لیٹ کر ذرا ذائچہ بنانا ذرا نظر پھیرنا کیا ہم نے ماں کے ایک دن کی ایک خدمت کا کبھی حق ادا کیا یا باپ کی محنتوں کا ایک دن کی ایک محنت کا کبھی ہم نے حق ادا کیا ہو لوگ کہتے ہیں کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے ماں کے قدموں کے نیچے کیا جنت بولو جنت اونچی آواز سے جنت ایک بندہ مذاق سے کہنے کا اچھا ماں کے پیرا تھلے جنت دے ابے کے پیرا تھلے جواب دینے والے نے بڑا خوبصورت جواب دیا لگاؤ اللہ کے بندے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور باپ کے پاؤں کے نیچے وہ گھسا پٹا ٹوٹا جوتا ہے جو تیری فرمائشوں کو پورا کرنے کے لیے اس نے بچھا دیا سڑکوں پر تیرے باپ کے قدموں میں یہ ہے میرے بھائی میرے گرام دوستوں بھائیوں آج یہ ماں اور باپ یہ مائی اور بابا یہ دونوں مظلوم ہیں آپ کے گھر میں ہوں میرے گھر میں ہوں یا کسی اور کے گھر میں کچھ نہیں مانگتے صرف خود سے پیار چاہتے ہیں محبت کے دو بول سننا چاہتے ہیں نہ پیسے کی ڈیمانڈ ہے نہ روزے کی ڈیمانڈ ہے نہ کھانے کی ڈیمانڈ ہے ایمانداری سے بتاؤ رات کو ہم بیگم کی فرمائش میں شوارما لاتے ہیں چوری چوری یہ بابا بیچارہ شوارما تو کھا ہی نہیں سکتا اس کے تو دام بھی نہیں ہے نا ایسے ہی کبھی اس کی من پسند چیز ہم نے لائی کبھی من پسند چیز لا کے ابا جی کی خدمت میں پیش کی ہو اماں جی کی خدمت میں پیش کی ہو کبھی اپنی اہلیہ کو کھاؤ بیٹیوں کو کھاؤ بیٹوں کو کھاؤ میرے ابا جی کو یہ چیز پسند ہے یہ تیار کر دو میری بوڑھی اماں کو یہ پسند ہے یہ تیار کر دو ہم نے اس مسئلے کو آخر میں رکھا ہے لیکن اللہ کو عزت نے پہلے نمبر پہ رکھا ہے سال طالبین حدیث پڑھائی جاتی ہے دوسرے سال ثانوی عامہ میں اس میں یہ حدیث ہے چھوٹی چھوٹی حدیثیں ہیں اس میں آمنہ کے لال جناب سیدنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے فرمایا جس کا باپ راضی اس کا رب راضی سبحان اللہ باپ کا راز اس کا رب ناز اس کا رب کا راز ہے وہ کتنی اہمیت کا حامل ہے اس کا خدا را اپنی اداؤں میں ہمیں مجھے آپ کو بھی غور کرنا چاہیے ان کی خدمت کرنی چاہیے ان کی اطاعت کرنی چاہیے اور میں تو اس عنوان پہ بات کروں تو پھر نوجوانوں کو کہتا ہوں گھر میں جا کر ماں کے پاؤں پکڑ کے باپ کے قدموں پہ بیٹھ کے معافی مانگا کرو نہ جانے جوش جوانی میں کتنی مرتبہ ان کی گستاخی ہو گئی ماں کے سامنے اونچے بول ہو گئے قرآن کیا کہتا ہے خوب بھی نہ کرو تو اس راستے کے راہ پر میں سارے راہی ہیں اگر بات دل کو لگی ہے دین کی بات ہے تو پھر گھر جا کے ہر شخص کوشش کرے باپ کو راضی کرے ماں کو راضی کرے باپ سے معافی مانگے ماں سے معافی مانگے اور ماں باپ کی دعائیں لیا کرو
اب جو میں نے حدیث پڑھی ہے نا جنت تحت اقدام الامہات، ماں کے قدموں کے نیچے، تحت کا معنی نیچے ہے، قدموں میں نہیں، قدموں کے نیچے۔ اب اس کی حکمت کیا ہے؟ یعنی جنت عظمت والا مقام ہے، عظمت والی جگہ ہے۔ اللہ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا جنت ماں کے سر کے اوپر ہے، کہہ سکتے تھے۔ حضور یہ فرما سکتے تھے جنت ماں کے دماغ میں ہے، ماں کی آنکھوں میں ہے، ماں کے رخساروں میں ہے، ماں کی زبان پہ ہے، ماں کے کندھوں پہ ہے، ماں کی چھاتی میں، ماں کے پیٹ میں، ماں کے ہاتھوں میں۔ یہ نہیں کہا، یہ کہا جنت تحت اقدام الامہات، قدموں کے نیچے۔ یہ کیوں کہا؟ اس لیے بیٹے کو اللہ جتنی بھی عظمت عطا کرتے، منصب عطا کرتے، عہدے عطا کرتے، لیکن اس کی نظر ماں کے قدموں پر رہنی چاہیے۔ اس لیے فرمایا جنت کہاں ہے؟ جنت کہاں ہے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رضائی والدہ جناب سیدہ حلیمہ سعدیہ علیہ السلام کا ادب کر کے، پیار کر کے، اطاعت کر کے ہمیں بتا دیا ہے۔ اور اللہ کے حضور دعا کریں جن کے والدین زندہ ہیں ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اور جن کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں ان کی اولادوں کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد نبی